السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ آج انشاءاللہ تعالی سورۃ الاعراف آیت 157 سے ابتدا کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین، یہ وہ ہیں، پیچھے ہم تذکرہ پڑھ رہے تھے کہ اللہ کی رحمت کے جو حقدار ہیں وہ جو متقی لوگ ہیں خصوصی طور پر، اور وہ لوگ جو زکوٰۃ دیتے ہیں اور تمام آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ اور یہاں ایک اور بہت بڑی کوالٹی ان لوگوں کی ہوئی، وہ لوگ ہیں یتبعون، جو اتباع کرتے ہیں، جو پیروی کرتے ہیں، کن کی؟ رسولہ، اس رسول کی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے ہے نا، نبی، ہاں، جو نبی ہے، نبی الامی، جو نبی امی ہیں۔ نبا، سورۃ النبا ہم لوگ پڑھتے ہیں، نبا کا معنی ہوتا ہے بڑی خبر۔ یہاں یہ نبا سے ہے یا نبوہ، نبوہ کا بھی معنی ہوتا ہے بلند چیز، تو بلند مرتبے والے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور نبی کا لفظی معنی ہوتا ہے غیب کی خبریں دینے والے، یہی بہترین ترجمہ ہے، کیونکہ نبا کا معنی ہوتا ہے خبر، اور نبی کی منفرد خبر بطور خاص غیب ہی کی خبر ہوتی ہے، تو اس سے مراد غیب کی خبر لینا بالکل درست ہے۔ اور یہ نہیں ایسے، بلکہ اس کا استعمال قرآن کریم میں بکثرت ہوا، وہیں سے یہ ترجمہ جب کیا گیا تو وہ زیادہ مناسب ہے۔ جیسے سورہ صاد میں ہے قل هو نبأ عظیم، تم فرماؤ وہ قرآن ایک عظیم خبر ہے۔ پھر سورہ ہود میں ہے تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، یہ کچھ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ پھر سورۃ البقرہ میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں فلما انبأہم باسمائہم، تو جب حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں ان اشیاء کے نام بتائے۔ پھر یہ فاعل اور مفعول دونوں کی صورت میں بھی استعمال ہوا ہے۔ فاعل ہوتا ہے کرنے والا، مفعول جس پر کام کیا گیا ہو۔ یہ پھر لمبی بات ہو جائے گی، اس کو تو ہم لوگ رہنے دیتے ہیں۔ چند آیات آپ کو بتا دیتی ہوں، معذرت۔ نبی عبادی سورۃ الحجر میں ہے کہ میرے بندوں کو خبر دو۔ ہمیں ساری خبریں کہاں سے ملی؟ ہمیں تو رسول اللہ نے بتایا نا۔ پھر سورہ آل عمران میں بھی ہم پڑھ کے آ چکے ہیں قل اُنبئکم، اے حبیب تم فرماؤ کیا میں تمہیں بتاؤں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے وَأُنبئکم بما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم، اور تمہیں غیب کی خبر دیتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو۔ پھر سورہ تحریم میں بھی ہے نبأنی العلیم الخبیر، مجھے علم والے خبردار اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ انبیاء کرام غیب کی خبریں دینے والے ہی ہوتے ہیں، تو یہ وصف ہوتا ہے نبی فرمایا، کیونکہ نبی ہونا اعلیٰ اور اشرف مراتب میں سے ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، بڑے درجے والے، بلند مقام والے، غیب کی خبریں دینے والے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس کے ارشاد کے مطابق، وہ امی کا بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ امی کیوں کہا گیا، کیونکہ نبی الامی کہا گیا، جو نبی امی ہے۔ اس کی بہت سارے وجوہات ہیں۔ ایک تو سے ہے، کہتے ہیں ماں کو، جیسے نوزائیدہ بچہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی استاد سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، اور پھر یہ معجزہ مصطفیٰ کریم کا نہیں سیکھا، لیکن اس کے باوجود علوم ظاہری باطنی سے سینہ مبارک کا لبریز ہونا یہ محبوب کا معجزہ ہے۔ پھر تفسیر مظری میں یہ لکھا گیا کہ ام القریٰ یعنی مکہ کی نسبت کی وجہ سے امی کہا گیا، اور بعض کی رائے ہے کہ امی امت کی طرف منسوب ہے، یعنی رسول اللہ صاحب امت ہے، اور امت کی نسبت کی وقت
حذف کر دی گئی، جیسے مکہ سے مکی ہو گیا اور مدینہ سے مدنی میں تا مخصوف ہے نا. یہ نہیں سمجھ آتی تو کوئی بات نہیں، جہاں اور بہت ساری باتیں ہمیں سمجھ نہیں آتی تو تب بھی تو گزارا ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ بھی اس کھاتے میں ڈال دیجیے اور پریشان آپ نے نہیں ہونا. بہرحال یہ وہ اتنی مزے کی باتیں، ذرا سی بات بھی آپ کو سمجھ آنا شروع ہوئی نا تو سمجھیے گا کہ بہت ہی مزہ آتا ہے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے میں نے غیب کی خبروں کے بارے میں بتایا، تو یاد رکھیں کہ علم کی دو اقسام ہیں، ایک ہے ذاتی اور دوسری ہے عطائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو علم ہے وہ عطائی علم ہے، تو اس میں جھگڑنے والی کوئی بات نہیں ہوتی. رسول اللہ کے پاس علم ہے غیب کا اتنا جتنا اللہ نے سکھایا، کیونکہ قرآن کریم کے اندر یہ ہمیں ملتا ہے وما هو علی الغیب بدنین، کہ وہ غیب بتانے پر بخیل نہیں ہے. ظاہر کچھ پتہ ہوگا تو تبھی وہ بتانے پہ بخیل نہیں ہے نا. یعنی ان کے پاس غیب کا علم ہے. یہ کون کہہ رہے؟ آپ کا رب فرما رہے. پھر کتنا علم ہے، اب ادھر تو امی کہا جا رہا ہے اور قرآن کریم میں یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، تمہیں وہ تعلیم فرماتا ہے جو تمہیں معلوم نہیں تھا. اور پھر ابھی میں نے بتایا ما هو علی الغیب بدنین، یہ نبی غیب بتانے پر بخیل نہیں ہے. تو کتنا علم ہے آپ کے پاس؟ بہت زیادہ. کیا کوالٹی بتائی جا رہی ہے کہ وہ لوگ جو اس رسول کی اتباع کرتے ہیں، وہ رسول جو نبی ہیں اور امی ہیں. الذی یجدونہ، جس کو وہ پاتے، وجدہ یجد وجود جیسے ہوتے ہیں، وجود. الذی یجدونہ، جس کو وہ پاتے ہیں، مکتوبن لکھا ہوا، عندہم اپنے پاس، فی التوراۃ تورات کے اندر بھی، والانجیل اور انجیل کے اندر بھی. اور یعنی یہاں بتایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ کی تعریف ہے، یعنی وہ سونے نبی جن کا ذکر وہ لکھا ہوا اپنے پاس تورات اور انجیل میں پاتے ہیں. اب پھر نبی کی تعریف، یہ امرہم، وہ نبی ان کی تعریف کیا ہے، وہ یامرہم، وہ حکم دیتے ہیں ان کو کس چیز کا، بالمعروف، معروف کا یعنی نیک کاموں کا، اچھے کاموں کا، نیکی کا حکم دیتے ہیں. وَيَنْهَاهُمْ، اور انہیں روکتے ہیں، اور وہ انہیں کون؟ رسول اللہ روکتے ہیں انہیں، عن المنکر، برائیوں سے روکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ایک بادشاہ تھا، میرے ذہن سے ان کا نام نکل گیا، عیسائی، شہنشاہ روم، عیسائی کرسچن جو تھا، شہنشاہ روم، اس نے حضرت ابو سفیان اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، ان سے پوچھا گیا کہ بتاؤ تو صحیح، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، کیا پاتے ہو آپ ان میں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ اچھائیوں کا، یعنی اچھی اچھی چیزوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں. یہی جو ابھی قرآن کریم میں تذکرہ آیا ہے نا کہ وہ ینہاہم عن المنکر، وہ برائیوں سے روکتے ہیں، اور یامرہم بالمعروف، اور اچھائیوں کا حکم دیتے ہیں. اور پھر بتایا کہ نرم مزاج ہیں، ان کی یہ خوبیاں ہیں. تو فوراً اس کرسچن جو حکمران تھا اس نے کہا، کرسچن تھا نا، انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہوا تھا کہ تمام انبیاء ایسا ہی کام کرتے ہیں. اور رسول اللہ کا جب تذکرہ آیا، میرے پاس بہت سارے ادھر پڑے ہوئے ہیں پیسز تورات اور انجیل کے، اس کے اندر یہ سارا رسول اللہ کی، بے شک انہوں نے تعریفیں بہت کی، چینجنگز بہت کی، لیکن آج بھی تذکرہ رسول اللہ کو اس میں ان کی کتابوں میں، تورات میں، انجیل میں ملتا ہے. تو بہرحال وہ شہنشاہ روم کہنے لگا کہ وہ واقعی سچے نبی ہیں، وہ واقعی سچے نبی ہیں. پھر اور تعریف کیا بتائے گی، وَيُحِلُّ، اور وہ حلال کرتے ہیں، اور وہ حلال کرتے ہیں، لہم، ان کے لیے، طیبات، پاک چیزیں، وَيُحَرِّمُ، اور حرام کرتے ہیں، علیہم، ان پر، کیا چیزیں، خبائث، خبیث کی جمع. اب خبیث ایک تو ہوتے ہیں ناپاک رزق بھی، کیسے، جو حرام کمائی سے کمایا گیا ہو، جیسے شراب وغیرہ کے وجہ سے.
تو وہ حلال کرتے ہیں پاک چیزیں اور ناپاک چیزوں کو وہ حرام کرتے ہیں. ان لوگوں نے بڑی تعریفیں کی، لیکن رسول اللہ کا تذکرہ وہ نہیں مٹا سکے اور ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال فرماتے ہیں. یعنی جو حلال اور طیب چیزیں بنی اسرائیل پر ان کی نافرمانی کی وجہ سے حرام ہو گئی تھیں، رسول اللہ نے انہیں حلال فرما دیا، یعنی انہیں حلال فرما دیں گے، اور بہت سی خبیث اور گندی چیزوں کو حرام کر دیں گے. کیونکہ بہت ساری چیزوں کو آپ دیکھتے ہیں. چلیں میں تھوڑا سا پورا اگلا کر دوں، پھر اس کے بعد ساتھ ہی بتا دیتی ہوں. وَيَدَعُ اور اتارتے ہیں، وَيَدَعُ وَدَا يَدَعُ اور اتارتے ہیں، یعنی رکھ دیتے ہیں، عنہم ان پر سے، اسرہم ان کے بوجھ، ان کے بھاری بوجھ. اسرا دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ایک تو ہوتا ہے بمانے ثقل یعنی بوجھ کے، اور دوسرا اسرا بمانی عہد کے. یعنی دونوں معنی یہاں پہ مراد لیے جا سکتے ہیں. یعنی اعمال شدیدہ کا جو عہد بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا، مصطفیٰ کریم کی تشریف آوری سے وہ اس سے آزاد کر دیے گئے. ان کی شریعت کے چند احکام جو ہیں وہ میں آپ کو سنائی دیتی ہوں کہ اگر کسی کپڑے پر پیشاب وغیرہ گر جاتا یا لگ جاتا تو وہ دھو کر صاف نہیں کرتے تھے، بلکہ اس کو کاٹ دیا جاتا تھا، کاٹنا پڑتا تھا. پھر ایام حیض میں عورت کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سب کچھ ممنوع تھا. پھر مال غنیمت کا استعمال بھی ان کے لیے حلال نہیں تھا، جائز نہیں تھا. اس کو ایک جگہ جمع کر دیتے تھے اور اس کو نظر آتش کر دیا جاتا تھا. تو یہ بہت بڑا بوجھ تھا، اسرہم اور ان کا بوجھ. والاغلال اغلال جمع ہے واحد غل، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں شور و غل، یہ ہے غل بھی لفظ ہوتا ہے لیکن یہاں پہ لفظ آیا ہے غل، شور و غل وغیرہ. اور یہاں والاغلال اور کاٹتا ہے وہ زنجیروں کو. اب زنجیریں کیا کرتی ہیں؟ بندے کو جکڑ رکھتی ہیں نا، ہلنے نہیں دیتی، آزادی نہیں ہوتی. والاغلال اور قیدیں، توق، ہتکڑیاں غلن کی جمع ہیں. اور کاٹتا ہے وہ زنجیریں. کون؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں ان کے بارے میں. یعنی شریعت موسوی کے جو شدید اور سخت احکام ہیں، مثلا یوم سبت کو دنیاوی کام کی ممانعت تھی، یعنی کوئی دنیا کا کام نہیں کیا جا سکتا تھا. پھر کوئی کسی کو قتل کر دیتا تو دیت کی گنجائش بھی نہیں تھی، بلکہ قاتل کو بطور قصاص قتل کر دینا ضروری تھا. ابھی ہمارے لیے تو بہت ساری آسانیاں ہو گئی نا، ان میں ایسی نہیں تھا. اس کے علاوہ بہت سارے احکامات تھے کہ رسول اللہ کی آمد سے ان تمام میں تخفیف ہوئی، نرمی کر دی گئی. پلید کپڑا ہوتا تو اس کو پاک کرنے کے لیے بس دھونا کافی ہو جاتا تھا. یعنی من کہ کوئی بھی گندی چیز بھی لگ جائے کپڑے پہ تو خالی اس گندی چیز کو دھو دینے سے پورا کپڑا پاک ہو جاتا ہے. پھر حائضہ عورت کے ساتھ ہم بستری تو ممنوع ہے، لیکن باقی جو پابندیاں تھیں وہ ہٹا دی گئی. قاتل سے دیت بھی قبول کرنے کی اجازت دے دی گئی. پھر مال غنیمت کا استعمال حلال قرار دیا گیا. پھر بہت زیادہ آسانیاں اور نرمیاں کر دی گئی. تو پھر دل کرتا ہے نا بندہ کہے کہ ہزارہ درود و سلام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات پاک پر، کہ جنہوں نے ساری توہمات کی، پھر غلامی کی جڑیں کاٹ کے رکھ دی اور انسانوں کو شرف انسانیت سے آشنا کر دیا. التی کانت علیہم، التی جو تھے، علیہم ان پر، اغلال یعنی کہ وہ توق تھی جو ان کے سر پر اور گلے میں جو توق تھے اس کو اتارتے ہیں یا وہ کاٹتے ہیں، وہ زنجیریں جو جکڑے ہوئے تھے انہیں، یعنی جو انہیں جکڑی ہوئی تھی ان زنجیروں کو وہ کاٹتے ہیں. کون؟ آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فالذین پس جو لوگ آمنو بہی جو ان پر ایمان لائے، پس وہ لوگ جو ان پر ایمان لائے، وعزروہ اور ان کی تعظیم کی. عزرو کے دو معنی لوگ لیتے ہیں، ایک تو تعظیم ہے جو قرآن کریم کے باقی آیات کے اندر بھی
اسی کا تذکرہ، اور دوسرا معنی رفاقت بھی ہوتا ہے، دونوں معنی مراد لیے جا سکتے ہیں۔ وَعَزَّرُوهُ، اور ان کی تعظیم کی۔ تعظیم کا حق کس نے ادا کیا؟ صحابہ کرام اجمعین نے، اور انہوں نے قوت بھی دی تھی۔ وَنَصَرُوهُ، اور اس کی مدد کی۔ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ بس جو لوگ ایمان لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس نبی امی پر، اور آپ کی تعظیم کی اور آپ کی امداد کی، واتبعوا النور، اور اس نور کی پیروی کی، الذی، وہ جو انزل معہ، جو آپ پر اتارا گیا، منزلہ نازل کیا گیا، معہ آپ کے ساتھ، یعنی آپ پر نازل کیا گیا قرآن کریم۔ یہ محبوب کا معجزہ ہے نا۔ اولئک، وہی خوش نصیب لوگ، هم المفلحون، کامیاب ہیں، کامران ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ وَعَزَّرُوا وَنَصَرُوا، یہ حکم سب کے لیے، یہ حکم سب کے لیے ہے، لیکن حق کس نے ادا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے۔ انہوں نے کتنی زیادہ تعظیم کی، کتنی تکریم کی کہ صحابہ کرام اجمعین، جیسے حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب بولتے تھے جیسے بڑے آرام کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اور جیسے کوئی راز کی بات ہو، بڑی توجہ کے ساتھ، بڑی ہی توجہ کے ساتھ وہ رسول اللہ سے بات بھی کرتے تھے۔ اور پھر اسی طرح حضرت عمر فاروق جو اتنے سخت تھے، باوجود اس کے رسول اللہ سے جب بات کرتے تھے تو ادب احترام کا جو معاملات ہوتے تھے ملحوظ خاطر رکھے جاتے۔ پھر جب کوئی بندہ آتا تھا اس کو بھی سکھایا جاتا تھا، مجلس کے آداب سکھائے جاتے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت علی مرتضیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب ہجرت کا موقع آیا تو سارے معاملات ان کے پاس تھے، یعنی بہت سارا پیسہ، مال، اور بے شک دشمن تھے رسول اللہ کے، لیکن اپنی ساری امانتیں رسول اللہ کے پاس رکھی ہوئی تھیں۔ رسول اللہ چاہتے تو کچھ بھی کر سکتے تھے، لیکن وہ امین تھے نا، وہ صادق تھے۔ انہوں نے حضرت علی مرتضیٰ کو فرمایا کہ آپ صبح لوٹا کے آ جانا، میری چارپائی پہ آپ نے سونا ہے۔ ان کو بھی پتا تھا کہ ان کے ارد گرد جو لوگ کھڑے ہیں وہ تو رسول اللہ کو شہید کرنے کے، قتل کرنے کے در پہ ہیں، لیکن حضرت علی مرتضیٰ نے کچھ نہیں فرمایا کہ میں تو نوجوان ہوں، میں نے عبادت کر لوں گا، کچھ بھی کر لوں گا، موت کے منہ میں کیوں ڈال دو، بلکہ کیا کیا انہوں نے بس اتباع کی جو اس آیت کے اندر آیا ہے، وَعَزَّرُوا کیا۔ صحابہ کرام نے جان، مال، اولاد سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ جب دعوت دی جاتی تھی مال کی تو گھر کا آدھا سامان جیسے حضرت عمر فاروق لے کے آئے، حضرت ابوبکر صدیق تو سب کا سب لے آئے، ایون کہ اپنے جسم کا جو لباس تھا وہ بھی اتار کے ٹاٹ کا پہن کے آگے۔ تو یہ صحابہ کا طریقہ تھا۔ اور پھر جب مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہوتے تھے تو اس انداز میں بیٹھتے تھے جیسے وہ باقی سب کچھ بھول گئے ہوں، سر کے اوپر پرندہ وہ ہلنے تو اڑ جائے گا، یہ انداز تھا صحابہ کرام کا۔ نظریں جھکا کے بیٹھتے تھے مجلس کے اندر، نظریں جھکا کے بیٹھتے تھے، ادب کے ساتھ سنتے تھے۔ عروہ بن مسعود اس وقت وہ جاسوس تھے، کن کے؟ قریشیوں کے۔ انہوں نے بنا کے بھیجا تھا کہ جائیے ان سے بات کر کے وہاں کے حالات کا جائزہ لے کے آئیے۔ جب وہ وہاں گئے انہوں نے اصحاب کا طریقہ دیکھا، کیسے کہ اگر ایک کو بلایا جا رہا ہے تو سارا گروپ اپنی، یہ نہیں کہ کوئی کام کے لیے بلاتے تو وہ نظر انداز کر دیتے تھے، نہیں، بلکہ سارے اصحاب ہر ایک کی خواہش ہوتی تھی کہ میں وہ کام کروں، لیکن اس میں بھی لڑائی جھگڑا نہیں تھا، ادب ہی ادب تھا۔ وضو کی باری آتی ہے، اب وضو فرما رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور 1500 اصحاب ہیں، جن کو پانی وضو کا مل جاتا وہ لے لیتے، جن کو نہیں ملتا تھا انہوں نے خود ہی ایک دوسرے سے کر لیا کہ جس کے ہاتھ پہ پانی ہوتا ویسے مسح کر کے اپنے منہ پہ لگا لیتے تھے، یعنی جو وضو کا پانی تھا، ایون کہ جو گاڑا تھوک بھی تھا، یہ احادیث میں آتا ہے، وہ بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے، اور آنکھ بھر کے دیکھتے بھی نہیں تھے، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ تو جب عروہ بن مسعود نے دیکھا تو واپس جا کے انہوں نے بتایا کہ آپ کا خیال ہے کہ یہ لوگ رسول اللہ کو چھوڑ دیں گے؟ یہ آپ کا خیال ہے۔ میں کیسر و کسریٰ کے دربار میں گیا، نجاشی کے دربار میں گیا، لیکن نہ میں نے وہاں وہ ادب دیکھا، نہ وہ قربانی دیکھی جو کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں دیکھا۔ اور مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام اجمعین، بہت ساری احادیث ہیں
کہ رسول اللہ کو باہر بلانے کے لیے بلند آواز سے نہیں دیا کرتے تھے، کیونکہ قرآن میں بھی اللہ نے سکھایا کہ اپنے محبوب کو اس طرح نہ بلاؤ جس طرح تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ رسول اللہ کی تعظیم اللہ نے سکھائی ہے، بلند آواز سے نہیں بلاتے تھے، اور اگر بہت ضروری کام ہوتا تو ناخن سے آہستہ آہستہ دستک دیتے تھے۔ اور یہی معمول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی رہا صحابہ کرام اجمعین کا۔ تو صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اعتقادی، عملی، قولی، فعلی، ظاہری، باطنی ہر طرح کی، اور یاد رکھیے یہی رکن ایمان ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اسے اس کی جان، مال، عزت، آبرو ہر چیز سے پیارا نہیں ہو جاتا۔ تو اتنا احترام ہمیں قرآن کریم نے بھی یہی سکھایا ہے، جیسے ہم لوگوں نے پڑھا تھا سورۃ البقرہ کے اندر۔ سورۃ البقرہ کے اندر ہم نے پڑھا تھا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اے ایمان والو میرے محبوب سے کلام کرتے وقت رائنا مت کہو۔ رائنا کے دو معنی تھے، کیونکہ کچھ اصحاب ان کو نہیں پتا تھا کہ اس کا معنی کیا ہے، کیونکہ ان کی زبان میں معنی ہوتا تھا جیسے کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پلیز ہمیں سمجھا دیں، جیسے یہ ہوتا ہے کہتے ہیں، جبکہ دوسری زبان کے اندر اس کا معنی تھا جو بکریاں چرانے والے ہوتے، اس میں عزت کا پالو نہیں تھا۔ اب جو منافق تھے تو ان کا معنی تو غلط تھا نا، صحابہ کا معنی تو ٹھیک تھا، صحابہ تو بہت قربان ہونے والے تھے رسول اللہ پہ، ادب بھی تھا، اور صحابہ سے بڑھ کے کون زیادہ ادب کر سکتے ہیں۔ اب اللہ نے منع فرما دیا کہ ایسا لفظ جس کا دوسرا معنی بھی نکلتا ہو، اے ایمان والو تم میرے محبوب سے کلام کرتے وقت ایسا لفظ بھی مت بولو، وقولو اور کہو انظرنا، اگر کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو انظرنا کہو، انظرنا کہو، اس کے معنی بہت اچھے ہیں، نظر عنایت کیجیے ایٹسٹرا۔ اور پھر اللہ نے فوراً کہا واسمعوا، اور ان کی بات پہلے ہی غور سے سن لیا کرو، تمہیں حاجت کیوں ہوتی ہے انظرنا کہنے کی۔ یہ کون سکھا رہا ہے؟ یہ آپ کا رب سکھا رہا ہے۔ اور صحابہ کرام اجمعین جب رسول اللہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے تھے، بعد میں بھی اسی طرح مسجد نبوی میں احترام کرتے تھے، کوئی بلند آواز سے ایون کہ وہ واز اور تقاریر تک نہیں کرتے تھے۔ اگر ہوتا تھا نا کہ کیل ٹھونکنے کی باری، وہ بھی محلے میں کوئی نہیں ٹھونکتا تھا، اما عائشہ منع کیا کرتی تھی۔ یہ ترکوں کا ایسے ہی نام نہیں بلند ہوا، جب مسجد نبوی کی توسیع کی باری آئی تھی تو پہلے تو وہ ڈر گئے کہ کیوں ہم توسیع کریں، جو پہلے ہے وہی ہے، لیکن سب نے کہا کہ نہیں، اس کی ضرورت ہے، لوگ آتے ہیں اور حاجت ہے اس کی۔ تو بہرحال جب طے ہو گیا ٹھیک ہے مسجد نبوی کی وسعت کی جائے گی، پوری دنیا کے معمار، یہ نہیں کہا کہ جو معمار آ جائیں، نہیں، جو معمار تھے ان کو کہا کہ خود اپنے بچے یا بچے آپ لے کے ان کی تربیت کریں، بچپن ہی سے ان کو وضو میں رہنے کی عادت ڈالیں، زبان پہ ان کے قرآن کریم اور درود و سلام ہوں، ایسے بچے تیار کریں جو پھر کنسٹرکشن کا کام کر سکیں۔ اتنے میں اب دیکھیں 30 سال غالباً لگے تھے ان کے، اتنے میں پوری دنیا کے اندر سے جو جو چیزیں وہاں ضرورت تھی وہ ایک وادی بنائی گئی، اس میں وہ رکھی گئی، اور جب یہاں کنسٹرکشن کا کام ہوتا کوئی اونچی آواز میں نہیں بولتا تھا، اگر کوئی اینٹ جیسے بڑی چھوٹی ہو جاتی تھی، جہازوں کا دور نہیں تھا، اونٹوں کا دور تھا، تو اس کو چھوٹا بڑا کرنے کے لیے وہاں کوئی چھوٹا بڑا نہیں کرتا تھا کہ ٹک ٹک کی آواز آئے گی، رسول اللہ کے ادب کے خلاف ہوگا۔ پھر وہ وہاں پہ جاتے تھے اور ادھر جا کے پھر سیٹ کر کے پھر واپس آ کے لگایا کرتے تھے۔ اس وجہ سے اللہ نے ترکوں کو عزت دی۔ پھر صحابہ کرام کا بھی وہی طریقہ تھا، ایون کہ جب رسول اللہ کا نام اذان میں آتا تو حضرت بلال اور بڑی بڑی ہستیاں رونے لگ جاتی تھی، حضرت بلال سے تو وہاں رہنے نہیں ہوا تھا، وہاں سے چلے گئے، پھر خواب میں رسول اللہ تشریف لائے کہ بلال یار ایسی بھی کیا بات ہے، ملنے نہیں آتے ہو؟ تو رات کو جیسے ہی خواب آئے اسی ٹائم اٹھے کہ مجھے رسول اللہ بلا رہے ہیں۔ پھر دوڑے دوڑے دور سے جب حضرت عمر نے دیکھا تو فوراً کہا کہ آقا بلال آ رہے ہیں، آقا بلال آ رہے ہیں۔ پھر سب نے کہا کہ آپ اذان دیجیے، ان کا مجھ میں حوصلہ نہیں کہ میں اذان دوں، کیونکہ مصطفیٰ کریم سامنے آنکھوں کے نہیں ہے۔ بہرحال حضرت امام حسن و حسین کے کہنے پہ اذان دی تو غش کا کے گر پڑے ہو،
اتنی محبت تھی صحابہ کرام اجمعین کو. پھر ایک واقعہ بھی بتا دوں، بات چلتے چلتے ذہن میں آ گئی کہ مرد نہیں عورتیں بھی اسی طرح پیار کرتی تھی رسول اللہ سے. ایک صحابیہ تھی، جب غزوے کی طرف جانے کے لیے اعلان کیا گیا جہاد کا معذرت، تو وہ رو رہی تھی گھر میں. رسول اللہ باہر سے تشریف لے جا رہے تھے. ہماری طرح تو نہیں تھے کہ روتا ہے تو روتا رہے، نہیں، بلکہ نہ کر کے پوچھا، وجہ پوچھی. تو عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، پہلے میرے باپ، بھائی، شور سب تھے، سب نے اپنی جانیں نچھاور کر دی آپ پہ، لیکن ابھی کوئی مرد نہیں ہے کہ میں آپ کے ساتھ بھیج سکوں، اس وجہ سے رو رہی ہوں. تو پھر عرض کرنے لگی کہ ماں بابا، اگر اجازت ہو، یہ میرے چند مہینوں کا جو بچہ ہے، میں اس کو آپ کے ساتھ بھیجنا چاہتی ہوں. وجہ بتائی، اس وجہ سے بھیجنا چاہ رہی ہوں، جب کوئی ظالم آپ پہ تیر برسائے گا تو آپ نے اس بچے کو آگے کر دینا ہے، تیر میرے بچے کو لگے، محبوبہ آپ کو نہ لگے. یہ محبت تھی ان کی. اور بعد والے لوگ بھی اسی طرح وہ احترام کرتے تھے. حضرت امام مالک، ان کے بارے میں بڑا مشہور ہے کہ خالی وہ نہیں، سب کا یہی تھا کہ وہ بڑے احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ وہ خوشبوئیں لگا کے احادیث کا جب علم دیا کرتے تھے تو ان کو ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ بچھو نے کاٹا، لیکن ادب کی وجہ سے، حدیث کا صرف اتنا ادب تھا، اس ادب کی وجہ سے اٹھے نہیں وہ. اور وہ مسجد نبوی میں جب وہ تعلیم دیتے تھے تو بڑے ادب و احترام کے ساتھ دیتے تھے. ذرا آپ اپنا بھی محاسبہ کیجیے. ہمارے معاشرے کے اندر دیکھیے، اسلام نے جو ہمیں تعریف اور خوبصورت چیزیں دی تھی اس کو ہمیں پکڑنا چاہیے تھا، لیکن ہمارے معاشرے میں ابھی اپوزٹ نہیں ہو رہا. رسول اللہ نے تو بڑی اچھی تعلیم دی تھی کہ جو بڑوں کا احترام نہیں کرتا، چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، وہ تو ہم میں سے ہے ہی نہیں. پھر ہمارے یہاں بھی چھوٹے بڑے ایک دوسرے کا نام لے کے پکارے ہوتے ہیں. ادب کا تقاضا ہوتا ہے کہ ہم لوگ نام لے کے بھی نہ پکارے، کیونکہ ادب کے خلاف ہے. تو جب ہمارے بزرگ آتے ہیں تب بھی ہمیں ادب کا خیال کرنا چاہیے. بڑے باپ، دادا، نانا، نانی جب بھی کوئی آئے تو چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو سکھائیں. ابھی ہم کہتے ہیں ہمارے بچے بڑے سمارٹ ہو گئے، تعلیم ہم نے تو دوسروں کو کاپی کرنا شروع کر دیا. جو اسلامی ویلیوز تھی ان کو تو ہم نے اہمیت ہی نہ دی. پھر والدین ہی، آج والدین ڈرتے ہیں نا بچوں سے. پہلے بچے ڈرا کرتے تھے، آج والدین ڈرتے ہیں. تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو سکھائیں کہ جب قرآن کریم، یہ درس قرآن ہو رہا ہو، یہ درس حدیث ہو رہا ہو، ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہو، اذان ہو رہی ہو، تو ہمیں خاموشی کے ساتھ سننا چاہیے، ادب کے ساتھ سننا چاہیے. جیسے میں نے آپ کو بتایا حضرت امام مالک، ان کو بچھو بھی کاٹ رہا ہے لیکن احترام اتنا کہ وہ جگہ سے نہیں ہل رہے. اور ہمارے ہاں جب مجالس ہوتی ہیں، درس قرآن، میلاد شریف یا کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے تو کیا انداز ہوتا ہے. صحابہ کرام فالتو بات نہیں کرتے تھے. اب ہم پتہ نہیں کدھر سے باتیں لے کے آ جاتے ہیں. کبھی میلاد ہو رہے، درس قرآن ہو رہے، درمیان سے اٹھ کے جا رہے ہیں، مرضی سے آ رہے ہیں، مرضی سے جا رہے ہیں، فون ہاتھ میں، ادھر دیکھ ادھر دیکھ. نہ کوئی علم کا احترام ہے، نہ مجالس کا احترام ہے. صحابہ کرام، ان کا انداز کیا ہوتا تھا، سب بھول جاتے تھے بس رسول اللہ کی بات. جو پیچھے ہوتے تھے ان کو ہوتا تھا کہ کوئی بتائے ہمیں واپس آ کے، اور جو سنتے تھے ان کو ہوتا تھا ہم جا کے بتائیں. اب یہ آپ اپنا ذرا دیکھیے. اور انہوں نے کبھی نہیں کہا تھا اس دفعہ سمجھ نہیں آئی، مزہ نہیں آیا. یہ تو منافق کہتے تھے. ابھی آپ لوگ کیا کہتے ہو کہ آج ہم گئے، مزہ آیا نہیں مزہ ہے؟ سچے مومن کا طریقہ تو اور ہوتا ہے. جیسے رسول اللہ بات کرتے تھے تو صحابہ کرام فوراً لبیک کہتے تھے. وہ لبیک کہتے تھے، محبوبہ سن لیا، سمجھ لیا، مان لیں گے. اب آپ بتائیں آپ کیا کرتے ہیں؟ کیا اخلاقیات ختم نہیں ہو رہی؟ یہ زوال کی علامت ہے. اور قرآن کریم میں بھی ہے کہ رسول اللہ کی جو مخالفت ہے، کیا اللہ کہتا ہے وہ نہیں ڈرتے کہ اللہ کے انہیں کسی فتنہ میں مبتلا کر دے. تو کیا ہم اسی طرح اللہ کا، قرآن کریم کا، رسول اللہ کا جس طرح حق تھا ہم حق پورا کر رہے ہیں؟ قرآن کریم میں ہے کہ جس طرح اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا ایسا نہیں کر رہے. کیا ایسا نہیں کہ آج ہم نے جب کوئی درس قرآن جو صحیح عقیدہ لوگ دیتے یا میلاد شریف یا کس جگہ بلایا جاتا ہے، ہم لوگ یہ کام ہے وہ کام، اگر فالتو ویلا ٹائم ہو تو پھر جاتے، نہیں تو بس سے پہلے دوسرے کام کرنے. کیا یہ طریقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا، آپ کا؟
کہ کوئی اہمیت نہیں، اور غلطی سے پہنچ جائیں پروگرام میں تو توجہ آپ کی جیسے ہوتی ہے ایسے ہونا چاہیے، تو یہ غیر مناسب ہے۔ پھر قرآن کریم کے اندر رسول اللہ کی تو شان ہی بہت زیادہ ہے، فرمایا کہ جو علامات ہیں ان کو شاعر اللہ قرار دیا گیا، اللہ کی نشانی، جیسے دین کا درس دینے والے علماء کرام ہیں، ان کی بھی بڑی شان ہے، ان کا بھی ادب ہمیں کرنا چاہیے۔ لیکن ہماری بد نصیبی کیا ہے کہ ہم لوگ بڑے ڈانسر کو تو بڑا توجہ دیں گے، ایون کہ میلاد شریف ہوتے ہیں وہاں پہ نعت خوانوں کو بھی بڑی توجہ دے دیتے ہیں، لیکن علماء کرام جن کو انبیاء کا وارث قرار دیا گیا ان کو 2-4 منٹ دیے جاتے ہیں کہ اس سے بڑا اور کوئی زوال کی بات ہو سکتی ہے؟ ساری دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کی تنخواہیں بہت زیادہ، لیکن جو علماء کرام ہیں ان کو 14-15 ہزار سے اوپر کوئی دینے کے لیے تیار نہیں، ادب ان کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے نا ایسی بات، تو یہ غیر مناسب ہے۔ پھر قرآن کریم کا احترام تو بس گیا، اب تو پتہ نہیں کدھر گیا، اب تو لوگ کہتے ہیں مکہ میں نہیں ہے، مدینہ میں نہیں ہے، یہ صرف پاکستان میں ہے۔ وہ اگر ادب بھول گئے تو آپ بھی بھول جاؤ گے کیا؟ نہیں بھولنا چاہیے، آپ کو صحابہ کرام کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ قرآن کریم کا بھی ادب ہوتا ہے، علم کا بھی ادب ہوتا ہے، بڑوں کا بھی ادب ہوتا ہے۔ قربانیاں جو ہیں جانور ہیں جن پر اللہ کا نام لینا کی ہوتا ہے، قربانی کے جو جانور ہوتے ہیں ذبح کرتے ہوئے ان کا بھی احترام ہوتا ہے۔ ایون کہ جو اس دنیا سے تشریف لے جاتے علماء کرام اولیاء اعظام ان کی قبروں کا بھی احترام ہوتا ہے، کتابوں عام کتاب کا بھی احترام ہوتا ہے۔ آپ جیسے دیکھیں جھنڈا، یہ تو ایک کپڑا ہوتا ہے نا، جھنڈا کسی ملک کے جھنڈے کو آپ اتار کے زمین پہ پھینکے تو صحیح، اس کو بغاوت سمجھا جاتا ہے تو کپڑا، لیکن ابھی تو وہ علامت تھی نا کسی قوم کی، تو اس کو پسند نہیں کیا جاتا کہ اس طرح کوئی پھینکے۔ تو کیا قرآن کریم کو زمین پہ رکھیں، جوتوں کے ساتھ رکھیں، تو کیا یہ پسندیدہ عمل ہے؟ نہیں، علماء کرام کا بھی احترام کیجیے۔ اور پھر ہمارے دل میں سب سے بڑی بات محبت ہونی چاہیے، کس کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جب محبت ہوگی تو پھر اتباع کا جذبہ آئے گا کہ ادب بھی ہوگا تو عمل آسان ہو جائے گا۔ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ تو کیا میں توقع رکھوں کہ رسول اللہ سے آپ محبت کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں گے؟ انشاءاللہ بولیے۔ والدین کا بھی احترام کیجیے، آپ کے والدین اللہ کا حکم ہے کہ ان کا احترام کیا جائے۔ رسول اللہ نے فرمایا ان کی طرف ادب اور محبت کے ساتھ دیکھنا ہے کوئی والے کو، ایک حج کا ثواب ملتا ہے، اور وہ بھی مقبول کا، جو قبول شدہ ہے۔ دیکھو جنہوں نے مانا تھا نا اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو، باتوں کو، ان کا پوری دنیا میں نام ہوا۔ اور وہ صحابہ کرام، حضرت بلال کو دیکھیں جن کو حال پوچھا گیا تو وہ کہنے لگے کہ مجھے تو انسان ہونے کے تب پتہ چلا جب میں رسول اللہ کے غلامی میں آیا۔ آپ رسول اللہ کے غلام ہیں لیکن زوال کا ابھی آپ کا ہو چکا ہے۔ صحابہ کرام نے جب اللہ کی باتیں مانی تو کیسر و کسرا کی بڑی بڑی جو حکومتیں تھیں ان پہ غالب آ گئے۔ ذرا سی بات احد میں وہ بھی غلط فہمی کے باعث نہیں ہوا تو کیا ہوا کہ وہاں بھی کامیابی نہیں ہوئی۔ تو جب صحابہ نے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں مانی تو تبھی قرآن میں رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کی سندیں ملی۔ تو ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہونی چاہیے، رسول اللہ کی، قرآن کریم کی، صحابہ کرام کی، اپنے بڑوں کی۔ تو کیا میں توقع رکھوں؟ انشاءاللہ بولیے۔ اس کے اندر بہت زیادہ باتیں تھیں ٹھیک ہے، یہ ساری بار بار آپ نے پڑھنی ہے۔ اور پھر اولئک ھم المفلحون، وہی خوش نصیب کامیاب ہیں، کامران ہیں۔ کون ہیں کامیاب؟ جنہوں نے اتباع مصطفیٰ کی، جنہوں نے رسول اللہ کے دین کو پھیلانے میں اپنا کردار ادا کیا، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی، انہوں نے ہی فلاح پائی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت ہے کہ وہ نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں۔ یہ آپ کی بھی صفت ہے، یہ آپ کی بھی صفت ہے۔ تو کیا آپ نیکیوں کا حکم دیتے ہیں؟ کیا آپ برائیوں سے روکتے ہیں؟ اگر نہیں تو پھر کیسے آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کو اللہ کامیابیاں دے گا؟ پھر برائی چاہے اپنا چاہے پرایا کوئی بھی کر رہا ہو، روکنے کی کوشش کیجیے۔ کوشش آپ کے ذمہ میں ہے، وہ کریں گے تو کامیابیاں ہوگی۔ پھر اتباع رسول، تو کیا آپ کو سنتوں کا پتہ ہے؟ کیا رسول اللہ سے آپ کو اتنی محبت ہے جیسے ہونی چاہیے؟
ایک سائڈ پہ رسول اللہ ہو، دوسری سائڈ پہ اولاد، مال و دولت ہو، آپ کدھر جائیں گے؟ اگر آپ رسول اللہ کی طرف جاتے ہیں تو پھر کامیابیاں آپ کا مقدر ہے. ہمیشہ دعاؤں کی درخواست رہے گی.